عمل کی نیت کر لی جائے کہ جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کریں گے. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ جو کچھ کہوں گا اس پر عمل کروں گا. اللہ ہم سب کو باعمل بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. حق تعالی شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی. اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے. فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں. نماز دین کا ستون ہے. اور ستون کمزور ہو جائے تو پھر عمارت تو ڈھہ جائے گی. ہمارے ایسی بلڈنگ کے کام میں یہ جو کالم ہوتا ہے، اس کے بننے کے بعد اس میں ہاتھ لگائے تو اس کی سیمنٹ گر رہی، تو بہت پریشان ہوئے لوگ. آرکیٹیکٹ کو بلایا کہ بھئی یہ ہے کیا بات، یہ ابھی بن رہی ہے اور یہ سیمنٹ بھی اصلی ہے. تو وہ لوگوں نے جو بات کیا تھا اس میں ایک بات یہ تھی کہ آج کل ایسی سیمنٹ آ رہی ہے جس کے سیٹ ہونے میں اتنا لمبا وقت لگتا ہے، اس سے پہلے ہاتھ مت لگاؤ، اسے سیٹ ہونے دو. تو اس کا تو ایک پیریڈ بتایا کہ یہ ستون جو خراب نظر آتا ہے اس کے سیٹ ہونے میں کچھ وقت لگے گا، اور ہم نے نماز کی شکل میں جو ستون اپنایا ہے اس کے سیٹ ہونے میں کتنا وقت لگے گا یا نہیں لگے گا. ضرورت ہی نہیں. کیا ہے، نماز پڑھتے کیا کہ اتنا بڑا کام کرتے ہیں. ہم تو نماز پڑھتے ہیں، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے. نماز مومن کا نور ہے. نماز افضل جہاد ہے. جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں. جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں. جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے. اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی. اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرمایا ہے. سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے. اللہ جل شانہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھیں کہ پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہے. اللہ جل شانہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے. سب سے زیادہ قرب. اور آدمی جو بہت قریب ہو تو محسوس ہوتا ہے کون ہمارے پاس ہے کہ نہیں محسوس ہوتا. کوئی آ کے بیٹھ جائے پاس میں تو محسوس ہوگا کہ ہمارے پاس کون آ کر بیٹھا ہے کہ نہیں پتہ چلے گا. اگر کسی اندھے کے پاس بیٹھ جائے ایسے چپکے سے کہ ذرا بھی آواز نہ ہو تو اندھے کو تو پتہ نہیں چلے گا کون بیٹھا. ہم اللہ کے قریب جب سب سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہمیں کب سجدے میں پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو گئے. یہ جو احساس قربت ہے یہ ہمیں پتہ چلتی ہے. کیا کچھ احساس ہوتا ہے؟ ہمیں تو نہیں ہوتا احساس قربت کہ ہم اللہ پاک سے بہت قریب ہو گئے. تو جب قریب ہو جاتا ہے آدمی تو اگر اچھے کے قریب ہوتا ہے تو یہ ملاقات اور دیر تک باقی رہے یہ سوچتا ہے، اور برے کے قریب ہوتا ہے جلدی سے ہٹ جاتا ہے کہ بھئی ہٹو یہاں سے. سجدے میں ہم کس کے قریب ہوتے ہیں؟ جو سب سے اچھا ہے اس کے قریب ہوتے ہیں. کس کے قریب ہوتے ہیں؟ جو سب سے اچھا ہے. اور سب سے اچھا ہے سجدے میں ہم جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جلدی سے. اللہ پاک جلدی سے. اللہ پاک آپ کے پاس نہیں رہ سکتا، جلدی سے.
اور 3 دفعہ سے زیادہ کہنا تو شاید جرم ہے، اس سے زیادہ کہنا تو شاید بہت کوئی گناہ کا کام ہو جائے گا، شاید ایسا ہے۔ اس سے آگے گاڑی بڑھتی نہیں، جو رفتار ہے اسی رفتار سے اسی مقدار کے ساتھ۔ تو یہ جو قرب حاصل ہو رہا ہے اس کا پتہ ہمیں نہیں چلتا نا، اور اگر پتہ چلتا تو اللہ پاک بہت اچھے ہیں، تو لمبا سجدہ ہوتا ہے کہ چھوٹا سا ہوتا؟ یہ سب ہمارا امتحان ہے، یہ سب کس کی بات ہے؟ ہمارے لیے ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں جو چیز 5 وقت کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی آدمی کسی کام کو اگر 2-4 سال کر لیتا ہے تو جس کام کا آدمی ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے تم کو کتنے سال کا ایکسپیرینس؟ تو یہ جو کتنے سال کا ایکسپیرینس ہے یہ پوچھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہی تو مطلب ہوگا کہ جتنا پرانا آدمی ہوگا اتنا اپنے فن کا ماہر ہوگا، اس کا یہی مطلب ہوتا ہوگا؟ بولیے، یہی مطلب ہوگا نا۔ ہم بھی بڑے پرانے نمازی ہیں تو ہم بھی تو اپنے فن کے ماہر ہو گئے ہوں گے۔ ہمارا فن کیا ہے؟ ہم کتنے فنکار ہو گئے کہ پہلے جب نماز شروع کیا تھا تو اماں نے بتایا تھا ظہر کی نماز 12 رکعت پڑھا کر۔ کتنی؟ اماں نے بتایا۔ اور اب ہم جب پرانے ہو گئے، فنکار ہو گئے، تو 10 سے آگے گاڑی تو کبھی نہیں بڑھتی۔ جب شروع میں تھے ہم تو 12 رکعت پڑھتے تھے اور اب 10 رکعت پڑھتے ہیں۔ اماں سمجھا دیتی تھی بیٹا دیکھو عصر کا وقت ہوا ہے، مسجد میں چلے جاؤ، 4 سنت بھی پہلے پڑھ لیا کرو۔ تو اس وقت تو ہم پڑھ بھی لیا کرتے تھے۔ اب پتہ چل گیا کہ ہم پرانے ہو گئے، ہم ایکسپیرینس ہولڈر ہو گئے، ہمیں بہت ایکسپیرینس۔ تو کیا ایکسپیرینس ہوا؟ بولے 4 رکعت مت پڑھا کرو اور کبھی مت پڑھا کرو۔